السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 217 ایپیسوڈ نمبر 217 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 702۔ 3 رقے۔ پرانے زمانے کے نیک بادشاہوں میں سے ایک نیک بادشاہ نے اپنے حکم سے 3 رقے لکھوائے۔ وہ تینوں رقے اپنے ایک خاص غلام کے سپرد کیا۔ کہا کہ کسی وقت کسی معاملے میں حکم کرتے وقت اگر مزاج تغیر پذیر ہو جائے اور غصہ و غضب کے آثار میری آنکھوں اور چہرے پر ظاہر ہونے لگے تو قبل اس کے کہ میں حکم کروں پہلا رقہ مجھے دکھلایا جائے، پھر اگر دیکھو کہ آتش غضب سرد نہیں ہوئی تو اس کے بعد ہی دوسرا رقہ دکھاؤ، اگر ضرورت پڑے تو تیسرا رقہ بھی نظر سے گزار دینا چاہیے۔ مضمون رقع اول: تامل اور اپنے ارادے کی باغ کو نفس امارہ کے قبضے اور تصرف میں نہ دے، کیونکہ مخلوق عاجز اور خالق قوی تر ہے جس نے تجھ کو نیست سے ہست کیا۔ مضمون رقع دوم: ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے مغلوب ہیں رحم کر، تاکہ وہ جو تجھ پر غالب ہے اس کے عوض تجھ پر رحم کرے۔ مضمون رقع سوم: اس شتاب کاری میں تو جو حکم کرے شرع سے تجاوز نہ کر اور انصاف سے، جو کہ دینداری کا جزء اعظم ہے، درگزر نہ کر۔ سبق: نیک اور خدا ترس حاکم کبھی ظلم و ستم نہیں کرتے، ہمیشہ انصاف سے کام لیتے ہیں، خدا سے بہت ڈرتے رہتے ہیں۔ حکایت نمبر 703۔ اعتراف: حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک قیمتی جام تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اراکین دولت کو حکم دیا کہ اس جام کو توڑ دو۔ سب نے عذر پیش کر دیا کہ ایسی قیمتی چیز کو توڑنا مناسب نہیں۔ سلطان نے پھر ایاز کو حکم دیا کہ اس جام کو توڑ دو۔ ایاز نے فوراً اس جام کے ٹکڑے کر دیے۔ دربار کے لوگوں نے ایاز کو ملامت کی کہ تو نے یہ کیا غضب کیا، ایک قیمتی جام کو تو نے توڑ ڈالا۔ ایاز نے جواب دیا، میں نے تو ایک جام ہی توڑا ہے، مجرم تم ہو جنہوں نے شاہی فرمان کو توڑا ہے۔ بادشاہ نے بناوٹی ناراضگی کے ساتھ پوچھا، ایاز تم نے یہ جام کیوں توڑا جبکہ سارے درباریوں نے ایسی حرکت نہ کی؟ ایاز نے جھٹ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور قصور ہو گیا، معاف فرمائیے، میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں۔ بادشاہ نے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، دیکھا یہی بات ہے جس کی وجہ سے ایاز مجھے بہت عزیز ہے۔ دیکھ لو اس نے یہ جام توڑنے کو میرے ساتھ نہ جوڑا بلکہ اسے اپنی غلطی قرار دیا۔ سبق: نیک اور فرمانبردار بندے اپنی لغزشوں کی نسبت کبھی اللہ تعالی کی طرف نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی ہی لغزش کا اعتراف کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو رب تعالی نے جب پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے جواب دیا کہ یا اللہ یہ کام تو ہی نے مجھ سے کروایا ہے۔ مگر جب آدم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، اے آدم تم اس پیڑ کے پاس کیوں گئے جس سے ہم نے منع کیا تھا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب ہمارے، یہ ہماری ہی لغزش ہے، ہم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اعتراف پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ خوش ہوا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ برے کام کر کے یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ اجی اس میں ہمارا کیا قصور، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو ایسا منظور تھا، اللہ ہی نے ہم سے یہ کام کروایا ہے۔ معاذ اللہ
وہ لوگ بڑے نادان اور گمراہ ہیں، لہذا اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ حکایت نمبر 704، اشرفیوں کی تھیلی۔ دو شخص اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ چلتے ہوئے راستے میں ان میں سے ایک نے ایک اشرفیوں کی تھیلی راستے میں پڑی ہوئی پائی۔ وہ تھیلی اٹھا کر اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، میں نے یہ تھیلی پائی ہے۔ دوسرا بولا، یہ تم نے کیا کہا کہ میں نے پائی ہے؟ یوں کہو کہ ہم نے پائی ہے، اس واسطے کہ اس وقت ہم دونوں ساتھ ہیں، اس پر ہم دونوں کا حق ہے۔ پہلے نے کہا، میں یہ بات کیوں کہوں جبکہ تھیلی مجھے ملی ہے؟ غرض دونوں تھیلی پر لڑتے جھگڑتے چلے جا رہے تھے۔ اتنے میں پیچھے سے کچھ لوگوں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ کان لگا کر سنا تو وہ لوگ یہ کہتے ہوئے چلے آ رہے تھے کہ تھیلی کے چور وہ دونوں آگے جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ تھیلی پانے والا اپنے ساتھی سے کہنے لگا، کیوں بھائی، اب ہم کیا کریں؟ اب تو ہم مارے گئے۔ وہ بولا، یہ تم نے کیا کہا؟ ہم مارے گئے، یوں کہو کہ میں مارا گیا۔ جب تم نے تھیلی پانے میں مجھ کو شریک نہیں کیا تو اب آفت میں بھی میں تمہارا شریک نہیں ہوں۔ سبق: جو لوگ فائدے میں کسی کو شریک نہیں کرتے، مصیبت میں ان کا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ حکایت نمبر 705، نیک نام۔ ایک بادشاہ کی مجلس میں کسی بزرگ کا ذکر خیر ہوا۔ لوگوں نے اس بزرگ کی بڑی تعریف کی۔ بادشاہ کا اشتیاق بڑھا۔ اس نے چاہا کہ وہ ان بزرگ سے ملاقات کرے۔ چنانچہ اس نے اپنا ایک خاص آدمی بھیج کر اس بزرگ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ بزرگ جب بادشاہ کے شاہی محل میں تشریف لائے تو آتے ہی فرمایا، بادشاہ کی ہزاروں سال کی عمر ہو۔ بادشاہ نے کہا، آپ نے اپنے پہلے کلام ہی میں اپنی حماقت ظاہر کر دی، جو آپ جیسے بزرگ کی شایان شان نہ تھی۔ بھلا کوئی آدمی ہزاروں سال کیسے جی سکتا ہے؟ بزرگ نے فرمایا کہ آدمی کی حیات بقائے بدن ہی پر موقوف نہیں۔ جو آدمی حکومت پا کر عدل و انصاف اور خدا ترسی سے کام لے، اچھے کام کرے، وہ آدمی نیک نام بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ میری مراد یہی تھی کہ عدل و انصاف کی بدولت آپ کا نام ہزاروں سال تک صفا دہر پر قائم رہے۔ سبق: عدل و انصاف اور خدا ترسی سے کام لینے سے عمر بھی بڑھتی ہے، انسان مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ بس ہمیشہ عدل و انصاف اور اچھے کام کرنے چاہیے، ظلم ستم اور برے کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ حکایت نمبر 706، فصاحت و حاضر جوابی۔ حجاج ابن یوسف بڑا جابر اور سخت گیر حاکم اور عربی زبان پر بڑا فاضل اور زبردست خطیب بھی تھا۔ ایک شاعر قب اسرا نامی انگوروں کے موسم میں اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں گیا۔ سارے دوست آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو گفتگو میں حجاج کا بھی ذکر چھڑ گیا۔ قب اسرا نے کہا، اے اللہ، اس کا منہ کالا کر اور اس کی گردن کاٹ، اس کا خون مجھے پلا۔ جب یہ خبر حجاج تک پہنچی تو اسی وقت اسے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ حجاج کے سامنے آیا، اس کے غضب اور جلال کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اے امیر، حقیقت یہ ہے کہ میں نے باغ میں جا کر دیکھا کہ انگور پکنے کے قریب ہیں، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کا منہ کالا کرے، یعنی انگور پک کر سیاہ ہو جائیں، اس کی گردن کو کاٹ، یعنی انگور کا خوشہ درخت سے جدا ہو، اور اس کا خون مجھے پلا، یعنی انگور کا شیرہ مجھے پلا۔ میرا مطلب تو یہ تھا، مگر دشمنوں نے میری عداوت میں آ کر اس کے الٹے معنی مراد لیا۔ حجاج ان معنوں میں اس سے جھگڑتا رہا، مگر وہ اپنی فصاحت و بلاغت سے غالب آتا رہا۔ حجاج نے تنگ آ کر کہا، میں تجھے بیڑیاں پہناؤں گا۔ ادہم کے معنی لوہے کی بیڑی بھی ہے اور سیاہ گھوڑے بھی۔ قب اسرا نے اس کا حکم سن کر کہا، آپ سے یہی امید ہے کہ آپ مجھے سیاہ گھوڑے پر بٹھائیں گے۔ حجاج نے کہا، میری مراد لوہا ہے۔ قب اسرا نے یہ سن کر کہا، اگر گھوڑا تیز ہو
تو سست سے بہتر ہے۔ حدید کے معنی لوہا بھی اور تیز بھی۔ حجاج اس کی فصاحت اور حاضر جوابی سے عاجز آ گیا اور اسے معاف کر دیا۔ سبق: عربی زبان بڑی جامع ہے۔ عرب کے فصحاء بڑے باکمال ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ علم بڑی کارآمد چیز ہے، اس سے آدمی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔